ہماری گیلیکسی میں 1 ٹریلین سے زیادہ ستارے ہیں، جن میں سے سورج ایک ستارہ ہے، اور ہماری گیلیکسی کی طرح ٹریلینز اور گیلیکسیز ہیں، اور ان ستاروں اور سیاروں کے درمیان ہماری زمین اور اس پر موجود انسان، ہم ایک معمولی ذرے سے زیادہ نہیں۔ کیا جس کائنات کی ہم بات کرتے ہیں یہ سب حقیقت ہے یا ہم ایک خواب کے عالم میں ہیں؟ جب ہم جاگ جائیں گے تو کیا معلوم یہ حقیقت کچھ اور ہو۔ ان سوالوں کی بنیاد پر دیکھا جائے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں بنتی کہ ہم خدا کے وجود کے متعلق کسی سوال کا جواب دے سکیں، لیکن ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کائنات کا جس قدر اندازہ اس وقت تک ہو چکا ہے وہ یہ ضرور بتاتا ہے کہ یہ بہت منظم ہے، یہاں ایک ترتیب ہے، اور یہ ترتیب ایک بڑی طاقت کے بغیر ناممکن معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح مذہب ہو یا غیر مذہب، دونوں انسانوں کی اپنی سچائی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی حتمی نہیں، لیکن ایک مذہب انسان کو اگر انسانیت سے محبت کے راستے پر ڈالے اور مذہب کی بنیاد پر انسانی مساوات، انصاف اور بھلائی کا راستہ اختیار کیا جا سکے تو اس مذہب میں کوئی خرابی نہیں۔ جو دکھ اور حماقت کی بات ہے وہ یہ کہ انسانوں نے اپنی سچائی کی بنیاد پر زمینی سرحدیں بنا لی ہیں جو ہمیں قوموں اور ملکوں میں تقسیم کرتی ہیں، اور ان سرحدوں کو برقرار رکھنے کے لیے انسانوں کا خون کرتے ہیں، بلکہ اپنا خون بھی بہا دیتے ہیں، اور وہ بھی بڑی خوشی سے۔ ان کا ایک اور پوائنٹ جس پہ میں تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہتی ہوں وہ فزکس اور میٹا فزکس کا جو انہوں نے ڈسکشن کی ہے، بہت اچھی ڈسکشن ہے اور بار بار میں پڑھ چکی ہوں، لیکن جو تھوڑا سا میں نے اس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ فزکس اور میٹا فزکس کا تعلق جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس سے ہے، جس کو آپ ناپ سکتے ہیں، جس کا آپ احاطہ کر سکتے ہیں، اور میٹا فزکس وہ ہے جو اس حد سے آگے ہے جس کا آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فزسٹ عام طور پر عملی مسائل پر متوجہ رہتا ہے اور میٹا فزکس کی حدود کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا۔ اس کی سوچ کے مطابق میٹا فزکس کویکری کی حدود میں آتی ہے۔ اس کے برعکس ایک فلسفی اپنی ساری عمر میٹا فزکس کی حدود ٹٹولتے اپنی عمر خوشی سے گزار دیتا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فزکس کا علم جس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، اس نے میٹا فزکس کی کافی گنجلکوں کو حل کر لیا ہے اور مزید اس کی حدود میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور شاید اختر صاحب نے ان کی جو ریسرچ ہے اور وہ میٹا فزکس کی حدود ہی ہیں جو کہ آپ کو لانگ ڈسٹینس آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فیلنگز کا پتہ چلتا ہے، اور یہ سب تو میٹا فزکس ڈیفینیٹلی فزکس از انکروچنگ انٹو میٹا فزکس باؤنڈریز۔ میرا تعلق ڈائگنوسٹک میڈیسن سے ہے۔ ڈاکٹر خالد سہیل نے تھوڑا سا اس پہ ہنٹ کیا۔ میں پیتھولوجسٹ ہوں اور میں بیماری کو سیل اور جینیٹک لیول پہ دیکھتی ہوں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں جتنا کچھ نالج میں فزکس کا انوالومنٹ اور اس میں میٹا فزکس کا انوالومنٹ ڈائگنوسٹک میڈیسن میں بہت زیادہ اس کا انوالومنٹ ہے، اینڈ اٹس ایور پروگریسنگ فیلڈ۔ کتاب کے اگلے حصے میں ڈاکٹر خالد سہیل کے مضامین حسب معمول بہت دلچسپ ہیں اور معلوماتی ہیں۔ ان کی سائیکالوجی، فرائڈ، کارل یونگ کی بات ہو، ان کی ہیومنزم کی بات ہو، ان خوابوں کی حقیقت اور ان کی اہمیت پہ بات ہے، اور گرین زون فلاسفی کی بات ہے جس کا جو بڑی انٹرسٹنگ فلاسفی ہے۔ میں نے ان کی تھوڑی سی اس کا جو آؤٹ لائنس ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں، اور میں نے آؤٹ آف انٹرسٹ ان کی جو ٹریننگ بک ہے اس کو میں نے پشتو میں ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے۔ انہوں نے اس فلاسفی پہ بیس کافی لوگوں کی بہت مدد کی ہے۔ آخر میں یہ اپنی جو ایک انٹرسٹنگ تبصرہ ہے وہ پاکستان کے موجودہ جو آج کل کے حالات ہیں اس پہ بیس پہ انہوں نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، ایجوکیشن سسٹم کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، پولیٹیکل سسٹم کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، وہ سب پڑھنے کے قابل ہے، اور وہ
इन चंद सफ़हात में आखिर में स्पेशली जो पाकिस्तानी सिस्टम के बारे में जितना कुछ है वो भी अगेन उसके ये है कि उन्होंने दरिया को कुएं में बंद करने की कोशिश की है। आखिर में मैं इससे एक जो सबक मिलता है वो ये लेके इस बात को ख़त्म करूँगी कि एक कामयाब और मुतमईन ज़िंदगी की अलामत ये है कि जब आप मुड़कर देखें और तो आप ये कह सकें कि क्या आपने ज़िंदगी में वो सब हासिल कर लिया जो आप हासिल करना चाहते हैं। और बकौल इन दो साहिब इल्म लिखारियों के उन्होंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी और वो सब हासिल कर लिया जो वो करना चाहते हैं। वो तालिब इल्मों को नसीहत करते हैं कि ज़िंदगी में अपने ख्वाब ऊंचे रखें और फिर किसी मुखालिफ क़ुव्वत की परवाह किए बग़ैर इन ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के पीछे अपनी पूरी तवज्जो अपनी पूरी तवानाई मरकूज़ करें और अपनी पूरी ताकत लगाएं। ऐसा करने में आप मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे और अगर किसी वजह से आप मंजिल तक नहीं पहुंचे तो ये सफ़र इन इटसेल्फ एक बहुत दिलचस्प सफ़र होगा और आपको आखिर में इत्मीनान होगा कि मैंने ये सफ़र किया। हमारी पश्तो ज़ुबान के एक शायर हैं मोहम्मद आज़म और उनका एक पश्तो का शेर है जो मेरा दिल करता है मैं पश्तो में ही पढ़ूँ तो मैं आपको मतलब भी बता दूँ। तो वो है कि ए वक्त अस्ताद तगलारी ज़मूंगदी स्तानदी, ए वक्त अस्ताद तगलारी ज़मूंगदी स्तानदी, मंजिल का ज़मून नशो मज़लूना खुबवी। इसको अगर उर्दू में मैं ट्रांसलेट करूँ तो ये है कि ए वक्त तुम्हारी राह हमारी है तुम्हारी नहीं, ये वक्त तुम्हारी राह हमारी है हम तुम्हारी नहीं, मंजिल नहीं मिली सफ़र तो यूं ही रहेगा। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया।